تاب فرد الافراد غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہام کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو الہام ہو، غیب سے آوازیں آئیں، صوت سرمدی آئے اور آپ کو دور کی چیزیں نظر آنے لگے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، مگر الہام کے لیے عقل حلال، پہلے حلال کمانا، حلال کھانا، حرام لقمہ نہیں جانا، عقل حلال، صدق مقال، جو بھی بات کریں آپ سچائی کی بات کریں، طہارت دوام، ہمیشہ پاکیزگی رہنا، اور خلوت از عوام، عوام سے دوری چاہیے، خلوت از عوام چاہیے، اور منہیہ سے پرہیز کرے، ناجائز اور حرام ناجائز بلکہ مشتبہ بھی، ڈاؤٹ فل بھی ہے یہ چیز حلال ہے کہ نہیں ہے کہ نکال، لیکن آج کے دور میں حرام سے بچنا مشکل ہو گیا، آج کے دور میں حرام سے بچنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو اتنی مکروہات میں ہماری زندگیاں ہو گئی، تمیز بھی کرنا دشوار ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ کو معلوم، اور اس سے کیا ہے، اگر یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں کسی نے محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضرت طریقت کیا ہے، حضرت ایک ہی جملہ بولے بس، طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، جو میں نے بھی بولے اتباع، ایک ہی لفظ جو سمندر رکھے ہوئے ہیں ان لفظ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کا فالو اپ، اور آپ کے سنتوں پہ چلنا، بس ختم، یہی سلوک ہے بول دیا۔ دلیل بھی پوچھی گئی تو بولے دیکھو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم اللہ کو محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بولتے ہیں یہ لوگ، تو سنا دیجئے ہم بھی تم سے محبت کرتے، تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ لوگ بول رہے ہیں نا محبت کرتے، میں بھی کرتا ہوں ان سے، مگر ایک شرط ہے فاتبعونی، یہ سنا دیجئے میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو اللہ کی محبت ہونا ہے، معرفت ہونا ہے، تو قرآن کا اصول ہے یہ ہے کہ اے میرے حبیب، وہ لوگ محبت کرتے بول کے دعویٰ کر رہے نا، سنا دیجئے میں بھی کرتا ہوں ان سے، مگر شرط بیچ میں آپ ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، تو تم جتنے اولیاء اللہ ہیں نا، آپ کا بھی موقع ملا اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھیے، تذکرے پڑھیے ان کے، وہ سب کے سب عاشق رسول تھے، کسی کو بھی ولایت نہیں ملی عاشق رسول ہوئے بغیر۔ اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ جو سرکار سے عاشق نہیں، محبت نہیں، ان کے پاس ولیچ نہیں ہوتا، نشانی ہے یہ، فتبعونی کا نشانی ہے۔ اور اتنی ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں اگر ہوا میں بھی اڑنے لگے مریداں، مرشد کرامت کے طور پہ ہوا میں بھی اڑے، چھوٹی سی مستحب بھی چھوڑ دیے سنت، ہمارے پاس مچھر کے برابر بھی نہیں ہے بول دیا، جاؤ فیصلہ، تو وہ لذت ملتی اکیلے تنہائی۔ تو حضرت کیا فرما رہے، دیکھو بابا در المعارف حضرت کے ملفوظات ہیں، اس میں اگر آپ الہام چاہتے ہیں تو عقل حلال ہونا، پہلے حلال لقمہ کھانا، یہ یاد رکھ، جو ملا ہم کھا لینے سے ہمارے دل کی جو نورانی ٹیوب لائٹ ہیں، یہ جیسا یہ لائٹ ہے نا، یہ ہمارے اندر ہی ایک لائٹ ہے، ہم انفس میں ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے ارے ہم تمہارے انفس میں ہی ہے جی، تمہاری جانوں میں ہی ہے، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں کیا، اندھے ہے کیا؟ تو حرام لقمہ نہیں جانا، اور صدق مقال، جب بات کرے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سچ بولنا،
ہم دیکھا جاتا ہے آج کے دور میں شیخی بگارنے کے لیے، بڑے اپنی بڑائی کرنے کے لیے اور توڑ مروڑ کے باتیں کر دے کے اس میں جھوٹ بھی کی آمیزش بھی ہو جاتی، جو ہے وہ نہیں بولے، آپ کا سلوک طے نہیں ہوتا۔ عقل حلال، سچ بات ہونا اور طہارت دوام ہونا۔ طہارت دوام سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ با طہارت رہنا، با طہارت سے مراد باوضو رہنا، اور یہ سلوک کی اصل بنیاد یہی ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کتاب تو لاؤ وہاں سے، تو یہ مرید کہنے لگا کہ مجھے وضو نہیں ہے حضرت، تو بولے کہ مسلمان بھی بے وضو رہتا کیا پوچھ؟ جتنے آفات بلیات جادو ٹونا آج دنیا پریشان ہے، میرے کامانے بن رہے ہیں، جادو کر دیے لوگوں میرے کو، وہ کر دیے یہ کر دیے۔ اصل ہتھیار وضو ہے۔ طہارت تو دور کی بات ہے، طہارت دوام ہونا۔ اور پھر طہارت دوام کیا ہے؟ اب 3 چیزوں پر منحصر ہے: اپنے جسم کو بچانا، اپنے کپڑوں کو بچانا گندگیوں سے، اور اپنی جگہ کو بچانا جہاں ہم بیٹھتے، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ جیسے شرائط نماز میں خود 3 ہیں، وہ گند آ گیا فوراً دھو لینا، پاک ہو جانا۔ اگر نہیں کرے ہم تو اس کا اثر روح پہ پڑتا، ہمارے گندگیاں ہیں۔ طہارت کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ طہارت کو ایسا کرنا کہ پیشاب کے قطرے ڈسکنیکٹ ہو جانا، اس کو بولتے طہارت۔ ضرورت کو پیشاب کے قطرے جاری تھے، اپن پانی پہ پانی ڈال دیا آ گئے، پاکیزگی نہیں ملی۔ اس میں ہمارے حضرت فرماتے تھے 99% لوگ انوالو ہے بولتے تھے۔ آپ کو طہارت سے مراد یہ ہے کہ طہارت کے قطرے ڈسکنیکٹ ہوئے بول کے آپ سیٹسفائی ہونا، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے وضو نہیں کرنا، وہ تو فرض ہے۔ آپ جس وقت نماز کا وقت آ گیا، چلیے تیار، میں باوضو ہوں، ہتھیار ہے وہ۔ اولیاء اللہ اور صالحین کے چہروں پر جو نور ہوتا ہے باوضو رہنے والے کے اوپر آ جاتا، وہ بھی اگر وہ ولی نہیں ہے تو نہیں ہے، کم سے کم یہ تو کر سکتا نا۔ اور ابھی اپن بزرگان دین کہاں بن سکتے بھائی، یہ نہیں بن سکتے، آپ یقیناً جانے دو، باوضو تو رہ سکتے ہیں۔ وہ ایک نور ہے جو بندہ مومن کو زندگی کے ہر وضو کے ساتھ رہتا ہے۔ ہاں، قیامت کے دن چہرہ، اتنے ہاتھ، اتنے پیر، وضو کے اعضاء چمکیں گے 14ویں رات کے جیسا۔ لوگ بولیں گے ارے بھائی یہ اتنے نور تو نہیں تھا ان کا، یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سی امت ہے، کس کی نبی کی ہے؟ کہا جائے گا یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ کی امت ہے، یہ ہمیشہ باوضو رہتی تھی۔ آج سب سے بڑا فالٹ یہی ہے۔ وضو سے مراد ہم بعض لوگ جو ہے صحت ہونے کے واسطے عبادت کرتے، ہیلتھ اچھی رہنا بھائی، ہمارا آنگ اچھا رہنا، بعض دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے ہیں، بعض عبادت جو کرتے، بعض جنت ملنا بول کے کرتے، اصل اللہ کے لیے کرتے، مخلصین لہ الدین، ہماری عبادت اللہ کی راضی کرنے کے لیے، رضا کے لیے ہونا۔ تو یہ طہارت دوام ہے۔ اور خلوت از عوام، لوگوں سے الگ ہونا، 15 منٹ آدھا گھنٹہ ایک درگاہ میں چلے گئے۔ سب سے اچھی چیز اللہ والوں کے مزارات ہیں، اس سے بہتر تنہائی کہیں نہیں ملتی۔ بزرگوں کا ادب کرتے لوگ، آج بھی ہے ادب، وہ ادب کرنے والے چاہتا، بے ادب والا آتا ہی نہیں، ارے نکو رے بھائی درگاہ شرک ہے بولتا ہوں۔ وہاں جا کے سکون سے ایک 10 منٹ آدھا گھنٹہ، تاکہ حضور یرحمک اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے خلوت سے شروع ہوئی، 40 سال عمر تک آپ غار ہرا میں جاتے رہے۔ کیا کرتے تھے؟ غور و فکر، ستو بنا لیتے تھے، ملیدہ ولیدہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ، وہ ختم ہوتا تھا ایک 8 دن 15 جب تک وہیں غار میں رہتے تھے۔ ابھی نماز کچھ نہیں، تو پہلے خلوت ہے، بعد میں جلوت ہے۔ اصل خلوت ہے، خانقاہ پہلے بنائے حضور،
پھر مدرسہ بنائے، بعد میں مسجد بنائے، اصل خانقاہ ہے۔ خانقاہ میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ بیمار ہو گئے تو آپ دوا کھاتے، دل بھی بیمار ہے، وہ دل کے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا، آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کان کا ڈاکٹر ہے، دانتوں کا ڈاکٹر ہے، پیٹ کا ڈاکٹر ہے، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، رگوں کا ڈاکٹر ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ قلب کا بھی ایک ڈاکٹر ہے، وہ ہے شیخ ہے کامل، وہ ہے اللہ والے۔ یہ دل کی بیماریاں معلوم ان میں، یہ دل کا مریض ہے بولتے، تو وہ مرض دور ہونا۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزلت یعنی گوشہ نشینی یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی مرضی سے دور رہنا، ترک تعلقات، اور علیحدگی اختیار کرے جیسا کہ موت کے وقت ہوتا ہے۔ اب موت کے وقت کوئی بھی نہیں رکھ لیتا، روتے مرے بعد میں، اور یہ مر گئے چیخا مارتے ہو کرتے ہو، چھتاں اڑائی جیسی کرتے، مگر آپ کیا سوچتے ابھی مردے کو جلدی زمین میں ڈالنا ہے۔ کل تک تکیے پہ سوتے تھے، آج ہاتھ لگانے کو ڈرتے۔ یہ دنیا کا مکر اور فریب ہے۔ کل تک ایک تکیے پہ سوتے تھے، ایک رکابی میں بھی کھاتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، جائے صحیح مرے تو چادر اڑا دی۔ اب کیا کرنا، جلدی اس کو دفن کرنا، وہاں بھاگ یہاں بھاگ، کفن کو بھاگ، جگہ کو بھاگ، یہ بھاگ، پانی نہ، جتنا ہو سکے فجر میں مرے، ظہر میں دفن، نہیں تو مغرب میں دفن، گئی محبت، کیا ہو دنیا سے اب الگ ہو گئے۔ ویسا تعلق الگ کرنا دنیا میں رہ کے، اس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک ٹرمینالوجی ہے، کلمات نقشبندیہ 10 ہیں، اس میں خلوت در انجمن، انجمن میں رہ کے بھی الگ رہنا، انجمن میں نہیں۔ البتہ اکیلے رہنا برابر، مگر اگر پیر کامل ہے، شیخ کی صحبت ملی تو وہ اکیلے پن سے بہتر شیخ کی صحبت ہے، اور اگر کامل نہیں ہے تو بیکار ہے، اپنی تنہائی بہتر ہے۔ اور جو خدا رسیدہ بھی ہو اور اس کا مربی بھی ہو، تربیت بھی کرنا ہو، پیر، یہ مرشد بولے تو تربیت کرنا ظاہراً اور باطناً۔ اور ایسے شیخ کی مثال، مردہ نہلانے کے لیے غسال کیا کرتا، جیسا لٹاؤ ایسا لیٹ جاؤ، ادھر کروٹ کرو ہو جاؤ، تو شیخ جو بولے ویسے ہی ادا کرنا۔ غسال کے ہاتھ میں مردہ، کچھ بھی نہیں کر رہا، چتا کر دیا چتا، کروٹ کر دیا کر۔ اب گوشہ نشینوں کی گوشہ نشینی کی بھی 3 نیتیں، ایک کیوں ہونا، تنہائی کیوں ہونا، لوگوں کے شر سے بچنا۔ آج شر بہت ہو گیا، خیر کم ہو گیا، آج شر بہت ہے، سیل فون میں بھرا پڑا ہوا ہے، سیل فون ہے ہمارے جیبوں، برائی کو ہٹا کے نیکی دیکھنا، ورنہ دیکھنا ہی نہیں، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے اس سے۔ لوگوں کے شر سے بچنے کے واسطے تنہا رہنا، اور لوگوں کو اپنے شر سے بھی بچانا۔ ہمارے میں بھی شرارتیں ہیں، ہم کو نہیں معلوم، اپنے شر سے بھی لوگوں کو بچانا، اور یہ پہلی قسم سے بہتر ہے۔ تیسرے، لوگوں کی صحبت سے اپنے مولا کی صحبت کو ترجیح دینا، اللہ کی صحبت میں رہنا، ہاں، بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ سوچنا، اللہ کی رحمت پہ سوچنا، اللہ کی قدرت پہ سوچنا، یہ تنہائی ہے، یہ تنہائی میں ملے گا۔ میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی میرے پاس آ گیا ملنے، اب میں تنہا کیسا رہتا ہوں، السلام علیکم، خیریت ہے، کہ ارے زبردست بارش ہو رہی ہے آج کل، 8 دن سے بارش ہو رہی ہے، ارے فرے گھراں ڈوب گئے کہتے ہیں، وہ کشتیوں میں جا رہے ہیں، فضول، دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ چلے کامنٹس، دل اللہ نے بنایا موتی کا، رحمانی صندوقچہ ہے، یہ صندوق ہے، یہ اللہ 70 مرتبے دیکھتا ہے یہاں، اور ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہے سلوک، دل کو چینج کرنا، کروٹ بدلنا، اورالنگ کرنا۔ دل میں انتقام ہے، یہ کھانا، وہ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا، یہاں جاؤں گا، وہ کروں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں کروں گا، میں اپنی حماقت کی باتیں، شیخ چلی، وہ ہٹا دینا، وہ میں اللہ کی محبت جمع کر رہا ہوں، ذکر سے، مراقبہ سے، اسی سے
تہ بتہ جمع ہوتے جاتی. بچہ ایک دم 25 سال کا تھوڑی پیدا ہو جاتا. اماں اتنی نہیں ہے, بچے اتنے لمبے لمبے ہو رہے ہیں آج کل. بابا اتنے لمبے نہیں ہیں, بچے لمبے لمبے پیدا ہوئے. بابا یہاں ہو رہے ہیں, بیٹا یہاں آ رہا. تو کہ اتنا بڑا بچہ پیدا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا, وہ اس کو گروتھ دیتے جاتے ہیں, دیتے دیتے. ویسے ہی قلب میں بھی ایک دم اچھا نہیں ہوتا. وہ قلب بھی اتنے زیادہ زنگ آگا پڑا ہوا ہے انہیں, کتنے دنوں سے زنگ میں زنگ آلود ہے. ختم اللہ علی قلوبہم ہے, دلوں پہ مہر کر دیا اللہ نے. ایک ٹپکا رہتا پہلے دل پہ, اب عبادت نہیں کرے پھر گناہ کرے, دوسرا ٹپکا ہوتا, تیسرا ٹپکا, ٹپکے 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 100,000 ٹپکے ہو کے بعد میں دل سیاہ ہو جاتا ہو. اب کوئی ہدایت نہیں ملتی آپ کو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. وہ دن نہیں آنے دینا. دل کو زنگ, لوہے کو اوپر رکھ دو چھت پہ, پانی پڑ پڑ کے زنگ آتا. ایسا اچھا بہترین تھا لوہا, کرسی تھی, جا کے دیکھے تو ایسا ہاتھ پکڑے تو توڑ گئی. وہ کیا ہوا بھئی, یہ زنگ آ گیا. اب دل کو بھی زنگ آ جاتا. اللہ کی محبت ڈال اس میں, ایک ٹپکا 2 ٹپکا. آج کی ایک سیٹنگ میں ایک ایتی محبت آتی, پھر کل ایتی آتی, پھر ارے وہی سبق ہے وہ, پھر ایتی آتی. اس کے بعد دل نورانی ہو جاتا, دل نورانی بنتا. اس کے بعد اب آپ جوہر دیکھیں گے, آپ الہام بھی ہو رہا, اللہ کی محبت کے معرفت کے دریا بہائے جا رہے ہیں. اس کے لیے ٹائم لگتا, ایک دم نہیں آتا. ایک دم خلوت اور گوشہ تنہائی اس لیے کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے. آپ یہاں سے جا رہے ہیں, کوئی عورت نظر آ جائے, آپ دیکھنا بول کر نہیں دیکھے, آپ دیکھنا بول کر نہیں دیکھے. ابھی گلی موڑ رہے, سامنے کو عورت آ گئی, دیکھ لیا, وہ عورت آپ کو دیکھ لی, آپ کے دل کی نورانیت پہ ایک دھبا گیا. چہ جائے کہ آج تو عورتوں سے ہاتھاں ملا رہے ہیں, باتاں کر رہے ہیں گھنٹوں اکیلے. ایک مرد ایک عورت جہاں ہوتا ہے, تیسرا شیطان رہتا. ضرورت ہے زندگی. لیٹرین میں آپ ضرورت کے سے جاتے ہیں, بیٹھ کے وہاں حساباں کرتے کیا؟ اگر ایسی مجبوری ہے دفاتر میں, آفیسز میں, نوکریوں میں, کام ہوا ہٹ گئے. مجاہدہ ہے وہ بھی, ہاں مجاہدہ بھی ہے. نوکریاں کیا کریں گے آپ, وہاں ہر جگہ لیڈیز ہیں, تو جتنی ضرورت ہے بات کریں, ہٹ گئے خلاص. ایک مرد ایک عورت جہاں رہتے ہیں, تیسرا شیطان. حدیث پاک, حدیث پاک. تو اکیلے اگر آپ رہے تو غیر محرم سے بچ جاتے. اور اگر سب سے بڑی چیز اگر آپ تنہائی بول رہی, اللہ کا گھر مسجد. میں جتنے میرے بزرگاں تھے میں دیکھا, ایسے ویسے بھی نہیں, ٹاپرز کے ساتھ دیکھا میں, اللہ کا شکر ہے, ان کی جوتیاں اٹھائیں. سب کے سب مسجدوں میں رہتے تھے. اللہ والا, مسجد کس کی ہے؟ اللہ کا گھر ہے. بیٹھنے والا اللہ والا بنتا. قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. پڑھنے والا اللہ والا بنتا. مسجد سے بہتر یا کوئی قسم کا گناہ نہیں کرتا. ڈرتا گناہ کرنے والا, اللہ کے گھر میں ڈرتا. رکھو رے بھائی, شراب پیوں, نہیں, اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں اگر آپ بیٹھنے کا وقت گزارنے کی عادت ڈال لیے, اب دنیا کی کوئی چیز تم کو نہیں ستا سکتا. کیا کریں گے؟ تنہائی ہے تو وہ تنہائی اللہ کے گھر میں لے لینا. حضرت مولانا کون ایک بہت بڑے بزرگ آئے شمال سے, عبداللہ شاہ صاحب سے ملنے. لوگ پوچھے, پتہ پوچھتے حسینی علامہ آ کے, ارے بھائی یہ عبداللہ شاہ صاحب, ابوالحسن نعت صاحب کہاں رہتے, ان سے ملاقات کے کیا اوقات ہے؟ ارے ایک صاحب اللہ والے چاہنے والے دیوانے اللہ والے ہی رہتے. کیا حضرت پوچھ رہے کہاں رہتے ہیں ملاقات؟ ارے جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوئے مل لو, جاؤ. جا کے دیکھو تو ایک نورانی بخار, نور کا ڈلہ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنا وقت ہو سکے اللہ کے گھر میں گزارو, مگر دنیاوی باتوں کے واسطے, دنیاوی کاموں کے واسطے. جیسا آج کل کے لوگ دکانوں والے ہگنے متنے لیٹرین بنا دیا ہے مسجدوں, گندا کر کے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں اب بچے کر لیے, پانی پی لیے, کھڑے رہ کے پی رہے تھے, چل دی. تو آداب المساجد نہیں ہے نا. میں نے ایک کتاب آداب المساجد
فی ضوء الاحادیث لکھا. تو تنہائی اگر ہونا ہے تو اللہ کے گھر میں وقت گزارنا. یہ اللہ کے گھر میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. اللہ کے گھر میں اسی وجہ سے تو اعتکاف ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ کب تک رہتے جی تم؟ چلو 3 دن 8 دن تو بھی 10 دن تو بھی کم سے کم رمضان میں رہو اعتکاف. ہٹو تنہائی، حج کو جاؤ تنہائی، تاکہ بیوی بچوں کی محبت کم ہونا، اللہ کی محبت زیادہ. تم کو بیوی بچے ہلاک نہ کر دیں. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، کہیں تم کو تمہاری اولاد اور مال ہلاک نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور اگر کوئی ایسا کرے گا بڑے خسارے میں ہوگا. ہلاک کرنے والے بیوی بچے ہی سے. سودا لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، نہیں کماتے حلال لاؤ حرام لاؤ، رشوت لاؤ، گنڈی چڑھاؤ. ہر جگہ نہیں ہے یہ، اپنے پاس نہیں ہے، بعض جگہ ہے. تو دیکھنا فاضل صاحب بولتے ہیں نہ ہو غفلت عین دین تو پھر دنیا کمانا بھی. قناعت جس کو سمجھا ہے مسلم وہ فاقہ مستی ہے. مجھے یہ شعر اس میں کہیں قناعت میں لکھا میں اس کو. نہ ہو غفلت عین دین، دین کی غفلت نہیں ہے تو دنیا کماؤ. تم دنیا کما کے آ رہے ہیں، رات کو جا رہے ہو، نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، ہاں نہ اثر مغرب عشاء تینوں گول. اب گھر کو تھکو آ کو کیا کرتے؟ کھانا بھی پیٹ بھرنے کا سو جاتے اور جاؤ تینوں نمازاں گول. نہیں، نہ ہو غفلت دین تو پھر دنیا کمانا بھی. دین کی غفلت ہو رہی تو دنیا کماؤ. تو دین نہیں جا رہا میرا، دین کا نقصان نہیں ہو رہا. قناعت جس کو سمجھا ہے مسلم، تم جس کو قناعت بول رہے ہیں، کھائے تو پیٹ نہیں بھرتا، فاقہ مستی ہے، فاقہ رہنا. تو سب سے پہلے ہلاک کرنے والے بیوی بچے مال ہے. مگر سنت کرنا، زندگی گزارنا وہ بھی سنت ہے، ایسا نہیں ہے. مگر کھپ جانا نہیں، صبح سے شام تک گھر میں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ باتاں وہ باتاں، یہ کھانا وہ کھانا، غیبت چغلی، ایسی باتیں. غیر محرم پہ نظر نہیں پڑنا، وہ تیر ہے ایک زہر کا، تیر ہے. خود حضور کی مجلس پاک میں بھی ایسے واقعات آئے. حضور کا ارشاد ہے کہ نگاہ ایک زہرالو تیر ہے جسے ابلیس نے تیار کیا ہے. جا رہے کوئی بچی کو عورت، ابلیس کیا بولتا؟ دیکھ رہے، دیکھ کتنی خوبصورت ہے، دیکھ کتنی خوبصورت ہے. اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہے تمہارے کو، دیکھ لو. اکیلے میں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیر ایک غیر محرم، اس وجہ سے گوشہ پردہ ہے، اس وجہ سے گوشہ پردہ. لوگوں کو اب گوشہ پردہ برڈن بننے لگ گیا. یاد رکھیے یہ ایک تیر ہے، زہرالو تیر ہے، جو غیر محرم نامحرم کو دیکھنا. تنہائی اختیار کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ پہ نظر بھی رکھنا، میں کتنے پانی میں ہوں. فرائض پڑھ لیا، فرائض سے کم نہیں چلے گا، نوافل بھی پڑھنا. فجر ظہر اثر مغرب عشاء ہے نہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یہ بھی پڑھنا. 5 فرض 5 نفل پڑھنا، اور نمازوں کے پورے رکعتاں بھی پڑھنا. فجر کے 4، ظہر کے 12، عصر کے 8، مغرب کے 7، عشاء کے 17. عبادت ہو، لذت آئے. حضرت اللہ شاہ صاحب بولتے تھے ارے میاں املی کا نام لیے تو منہ میں پانی آتا. بولتے املی تو گھر کے ڈبے میں ہے، نام لو پانی آتا منہ میں، اللہ کا نام لیے تو نہیں آنا. ہاں یہ مزہ چکاتے ہیں صوفیاء کرام، اولیاء اللہ. یہ مزے کے لیے اپنا ایک سلیبس تیار کریں اور
آپ تنہا رہے، ہاتھوں سے ناشائستہ کام نہیں ہوتے، پاؤں کو غلط راستے پہ جانے سے روکتے، کانوں کو بری باتوں کے آپ مسجد میں جتنا وقت بچ گئے مسجد میں بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں آتا آپ کو ستانے، کوئی دوست نہیں آتا۔ آج کل ہوٹلاں آباد ہے، پان کے ڈبے آباد ہے، ٹی ویاں آباد ہے، سیل فون آباد ہے، مسجد میں کم سے کم اس سے بچتے آپ۔ تنہائی کا فائدہ اللہ کے گھر سے، اللہ کا گھر ہے، اللہ والا بناتا ہو، بشرطے کہ عبادت سے مزین ہو۔ تو یہ چیزوں سے آپ بچ سکتے تنہائی میں۔ اور اگر نہیں کوئی بڑے شیخ کامل بزرگ آ گئے ہیں تو ان کی صحبت یہ تنہائی سے افضل صحبت ہے۔ ان کی ایک لمحہ کی 1 ساعت صحبت با اولیاء بہتر ہے 70 سالہ عبادت بے ریا، بغیر ریاکاری کے 70 سال کی عبادت سے افضل ایک اللہ والے کی صحبت میں 1 ساعت بس ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے تنہائی کا؟ آئینے دل پر دنیا کے نقوش ہوتے ہیں، دل پہ دنیا کے نقشے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ کروں گا یہ کھاؤں گا یہ پیوں گا۔ تنہائی اختیار کرنے سے غیب کے دروازے کھلتے ہیں، ہاں، جو دنیا کے نقوش ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں، آخرت کے نقوش کا عکس اس پر پڑتا ہے۔ جب دل کی صفائی مکمل ہو جاتی ہے تو وحدانیت کا پرتو اس پر پڑتا ہے۔ تنہائی میں اکثر کہتا یہی ہوں کہ ہمارے نقشبندی سلسلے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھا، بڑے بڑے، اگر میں نامہ گناؤں، میں جن کو میری عمر میں نے دیکھا وہ مسجدوں میں ہی رہتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں کوئی مکروہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ وہی ہوٹل میں جا کے بیٹھو، اب جیسے آپ گئے، آپ کو عورتیں ہی دکھتی، دنیا دار دکھتا، انہیں دکھتا، یہ کھانا وہ پینا۔ مسجد میں اللہ کا گھر کا ڈر خوف رہتا ہے، تو یہ فائدہ کرنا۔ ہمارے حضرت ظہر کو آ کے عشاء کو جاتے تھے مسجد، کوئی دعوت بھی آئی، مغرب خطبہ دینا ہے حضرت، مغرب پڑھ کے جاتے تھے، خطبہ دیتے، پھر گھر کو نہیں آتے تھے، مسجد میں رہتے۔ 10 دن کا اعتکاف رہتے تھے، اور جب اعتکاف کی رات کو گھر کو نہیں جاتے تھے، عید کی صبح کپڑے پہن لے کے عیدگاہ کو جا کے عیدگاہ کی نماز پڑھ کے گھر کو آتے تھے۔ اللہ والے تھے نا۔ یہ سبق، یہ بیٹھنا اٹھنا، میں یہ وجہ یہی سوچتا ہوں کہ وہ درساں تو ہم دیتے ہی دیتے رہتے ہیں، کوئی دل کی صفائی ہونا، دل مصفہ مزکہ مصفہ بننا، ہمارا پاکیزہ بننا۔ اور تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس ایک سلیبس ہے، ایک پورشن کیا ہے؟ پرائمری، ہائی، مڈل اسکول، ہائی اسکول۔ تزکیہ نفس، پہلے نفس کو پاک کرنا، تصفیہ قلب، قلب کو صاف کرنا، پھر تجلی روح، روح کو متجلا کرنا، اس کی تجلیاں دیکھنا، اس کا نام تصوف۔ وآخر دعوانا